پہلا سوال ہے جو آیا ہوا ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک مشہور عالم دین ہے جنہوں نے بار بار موضوع کے مسا پر اپنے مختلف بیانات دیے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ جو موضوع پر جو مسا ہے جو آج کل علماء اہل حدیث وغیرہ کرتے ہیں یا سعودی عرب وغیرہ میں لوگ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز صرف 2-3 علماء کے اقوال پر عمل کیا جا رہا ہے، ورنہ حقیقت اور جمہور کا اور جو عامت الناس کا جو مسلک ہے وہ موضوع پر نہیں، وہ چمڑے والے جو جس کو جورب کہا جاتا ہے اس پر مسح کا حکم ہے، ورنہ عام جو یہ پتلے موزے ہیں اس پر مسح کا حکم جائز نہیں ہے۔ یہ صرف 2-3 علماء کرام کا فتویٰ ہے جس کو لے کر دنیا چل رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، قطع نظر اس سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں ذرا مسئلے کو جو اصل صورت ہے اس کو واضح کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں عموماً حدیثیں جو آئی ہیں وہ خف پر مسح سے متعلق ہیں، جو چمڑے کا موزہ ہوتا تھا جسے لوگ پہنتے تھے اور بسا اوقات اسے پہن کر کے چلتے بھی تھے، اس لیے کہ چمڑے کا تھا، کیونکہ اس لیے کہ بسا اوقات کیا ہے وہ تھوڑا سا منعل یعنی جلد موٹی رہا کرتی تھی نیچے، جس کے اوپر چلنا آسان رہا کرتا تھا۔ ایسے چمڑے کے پتلے سا کوئی جو ہے ہم لوگ پرانے زمانے میں چپل وغیرہ بنایا کرتے تھے نا، تو یعنی تھوڑا کیا ہے موٹا رہ پر چل سکتے تھے، اس لیے آپ حدیث کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام سے متعلق من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری چیز جو لفظ حدیث میں آیا ہے وہ ایک جورب اور تساخین کا ہے۔ جورب دیکھیے، علماء لغت طرف رجوع کیجئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جورب اور خف میں یہی فرق ہے کہ جورب کپڑے کا موزہ ہوا کرتا تھا۔ البتہ جورب پر مسح اللہ کے رسول سے ثابت ہے نہیں، یہ حدیث جو حدیث سنن ابو داؤد سنن ترمذی وغیرہ مغیرہ ابن شعبہ سے ہے کہ مسح الجوربین والنعلین، وہ حدیث اس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، اس لیے کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ کی عام جو حدیثیں ہیں اس کے اندر خفین کا ہے، صرف ایک حدیث آئی ہے جس کے اندر جوربین والنعلین کا ہے، تو بعض علماء اسے ایک مستقل حدیث مانتے ہیں خفین سے الگ ہٹ کر کے، جیسے علامہ البانی وغیرہ ہیں، اور بعض علماء اسے یہ شاذ مانتے ہیں جیسے علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ لیکن اس سے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جوربین پر مسح کرنا یعنی جو چمڑے کے ہیں متعدد صحابہ سے ثابت ہے، شاید 9 صحابہ کا نام تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابو داؤد میں نقل کیا ہے، اور اگر ابن المنذر وغیرہ ابن نصر وغیرہ کو دیکھیں تو وہ تعداد جا کے 13 یا 14 بن جاتی ہے کہ جن لوگوں نے کپڑے کے جورب پر، جسے کپڑے کے اس پر مسح کیا ہے۔ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی کے اندر اپنے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی جورب پر یعنی کپڑے کے موزے پر مسح۔ اب اس میں مان لینے کے بعد اختلاف یہ ہوا ہے کہ آیا جورب کیسے ہونا چاہیے، آیا موزے کے معنی خف کے معنی میں ہو یا کوئی بھی موزہ ہو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے نا۔ عموماً علماء اس میں کوئی شک نہیں ہے گئے ہیں کہ اسے دبیز اور موٹا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اب کسی نے کہا کہ اس پر پانی نہ سرایت کرے، کسی نے کہا کہ وہ اس پر اتنا چلا جا سکے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر شرعاً کوئی دلیل نہیں ہے، شرعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حکا اصحابنا، ہمارے اصحاب، یعنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کہنا کہ صرف 2-3 قائل ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے نا، ان کے رائے کے احترام کے ساتھ ساتھ کہ حکا اصحابنا، ہمارے اصحاب نے فلاں تعالیٰ وَإِن كَانَ رَقِيقَيْن، یہی الفاظ امام نووی رحمہ اللہ کے شاید المجموع کے اندر ہے نا، وَإِن كَانَ رَقِيقَيْن، اگرچہ وہ باریک ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باریک موزے پر مسح کرنا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جو علامہ البانی یا شیخ ابن عثیمین ان طرف اس کو پھیرا جا رہا ہے۔ علامہ البانی سے متعلق وہ شام کے جو عالم بڑے ہیں جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر وغیرہ میں کتابیں تفسیر وغیرہ ہیں، انہوں نے بھی ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور ثابت کرنا چاہا ہے انہوں نے کہ ہاں جو بھی موزہ ہے اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے المسئلہ۔ اب ہم یہاں پر آ رہے ہیں کہ دیکھیے جن علماء نے جائز قرار دیا ہے ان کی دلیل کیا ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے۔
ہم مانے مطمئن ہو نہ مانے مطمئن ہو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اسے اس طریقے سے ٹھکرا دینا کہ ان کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی دلیری کی بات ہے ان کی ایک۔ اس لیے کہا کہ فقہا عموماً علت کو دیکھتے ہیں، فقہا کیا کہتے ہیں؟ علت کو دیکھتے ہیں۔ کہا کہ جو مقصد خف پہننے کا ہے وہی مقصد موزہ پہننے کا ہے، پیر میں وہ بھی اور پیر میں وہ بھی۔ عموماً خف اور موزے دونوں ہیں جو ٹخنے سے اوپر پہنے جاتے ہیں، جب ہر طریقے سے مماثلت ہے تو اس پر فرق کی کیا دلیل ہے؟ یہ ہونا چاہیے، اب فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب موزہ انسان اس لیے، اور یہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے کہ حرج سے بچنے کے لیے، تو جو حرج خف نکالنے میں ہے وہی حرج کیا ہے؟ موزہ نکالنے میں ہے، یعنی جیسے انسان کو پریشانی بچنا اور سردی اور گرمی اس سے بچتے رہنا۔ تو ان چیزوں کو جنہوں نے عموم پر اسے محمول کیا وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور جو کہتے ہیں کہ عموم پر محمول نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس پر ناجائز کہتے ہیں۔ یہ اہل علم کا اصل اختلاف ہے۔ ایک بات اور یہاں پر میں کہہ دوں کہ جہاں پر یہ کہنا کہ شیخ ابن باز اور یہ لوگ جو ہے باریک موزے یا جو آج کل نائلن کا ہے، نہیں، شیخ ابن باز کا جو قول ہے جورب پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا باریک نہیں ہونا چاہیے جس سے چمڑے کا سفید کالا رنگ یہ سب ظاہر ہو، ہے نا؟ جس طریقے سے عام طور پہ دیکھیں بعض ایسے موزے ہوتے ہیں کہ صرف موزے کا نام ہے لیکن اس سے کام کچھ نہیں ہوتا ہے، جیسے نرسیں پہنتی ہیں، اور یہ ہے نا، ظاہر بات ہم بھی کہ اس پر مسا جائز نہیں ہے، لیکن عموماً جو موزے ہوتے ہیں آج کل ہم اور آپ لوگ کپڑے کے ہیں سردی میں پہنتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت پڑے تو اس پر جو ہے بعض نائلن کے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر چل بھی سکتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ بہت کہیں ہو تو ہلکا سے کہیں ایک کنارے اس کی انگلی وغیرہ اس کی ایک جھلک لگتی ہے، ورنہ پورے کیا ہے وہ چھپے رکھتے ہیں۔ تو ایسے موزے کے اوپر مسح کے ناجائز ہونے کے شیخ ابن باز وغیرہ بھی قائل نہیں اس کے ناجائز ہونے کے۔ جو جس کے ناجائز ہونے کے قائل ہے وہ کیا ہے کہ جو بالکل، بلکہ شیخ آپ نے بعض فتوے بالکل واضح کیا ہے، شیخ ابن باز نے، اگر وقت ہو تو میں نکال کے دکھا دوں، واضح کیا ہے کہ یہ اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے چمڑے کا رنگ، ہمارے خیال سے احمر اور اسود وغیرہ کے ذکر کیا ہے، یعنی چمڑا کیا ہے، کالا ہے کہ گورا ہے۔ ظاہر بات ہم بھی کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہوگا، تو علی کل حال پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جہاں پر مختلف فی مسئلہ ہو، مثال کے طور پر احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص عورت کو چھو لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جو قوی مسئلہ راجح ہے، اور شافعیہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ احناف شافعیہ کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے؟ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی حق بھی ہے، سب وہ بھی حق پر ہیں، اور ہم بھی، اور ان کے پیچھے نماز کو بھی آپ ناجائز کہتے ہیں۔ تو اہل علم کا جو اللہ کے لیے اجتہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، ان کا اپنا اجتہاد اگر اس کے اوپر ہے تو اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ جب اس کی نماز صحیح ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز صحیح ہوگی، واللہ عالم۔ امام ابن تیمیہ کا بھی نام انہوں نے لیا۔ ہاں، تو امام ابن تیمیہ تو کہتے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں اگر موزہ پھٹا ہوا ہے پھر بھی، کہا کہ کیا دلیل ہے اس کی؟ امام ابن تیمیہ کی اپنی، انہوں نے تو اس کو خلاف میں شمار کیا کہ امام ابن تیمیہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں، جو ساکس ہیں، جو کپڑے کے جو موزے ہیں، نہیں، بالکل جورب پر امام ابن تیمیہ مسح کے قائل ہیں۔ صرف وہی جو شبہ ہو رہا ہے سفیقین موٹے ہو، یعنی موٹے کے کیا معنی ہے؟ موٹے کے معنی جورب کے معنی میں ہو، خف کے معنی میں ہو کہ جس طریقے سے خف کے اوپر انسان چل سکتا ہے اس پر چلتا ہے، ایسے موزے پر، کپڑے کے موزے پر پہن کر کے پیدل چلنا یہ کہیں بھی نہ کسی عرف میں ہے نہ کسی اور چیز پایا جا رہا۔ یہ تو تجربے کے طور پر تجربہ کر لے، ہاں بھائی اتنی دور چل سکتے ہیں، اس پر نہیں چل سکتے ہیں، ورنہ اصل یہ ہے کہ جو کپڑے کا موزہ پہنا جاتا ہے وہ چلنے کے لیے نہیں بلکہ وہ اس کے اوپر سے جوتا، جیسے مسح علی الجوربین والنعلین، مسح علی الجوربین والنعلین، تو گویا کی جورب کا نال کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ جی، جبکہ مفتی صاحب نے اس کو بالکل کہا کہ جورب وہاں پر بالکل یعنی جو استعمال ہوتے تھے خفین، وہ مکمل طور پر ایک الگ اس کی شناخت تھی، یعنی اس کو شوز سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ۔ نہیں، تو خفین تو ٹھیک الگ ہے، خفین کی بات میں نہیں کر رہا، میں جورب کی بات کر رہا ہوں۔
خف جو ہے وہ بغیر جوتے کے بھی استعمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے تو آپ نے بیان فرمایا کہ من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جورب جو ہے بھی اسی معنی میں ہو کہ ہاں بھائی اسے خف جوتے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، بھائی مجھے تو یہ چیز نہیں ملی واللہ اعلم. جی یہاں پر مفتی صاحب یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو چیز آج پائی جاتی ہے جو کپڑوں کی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھی ہی نہیں. وہ کپڑا نہیں تھا، لیکن تھا تو کپڑا ہی نہیں تھا. اب آپ اس کو خاص کریں ایک خاص کپڑے کے ساتھ، ہے نا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے. کہ دور میں کپڑے کے نائلن نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کپڑا کاٹن تو تھا کہ نہیں تھا. تو آج کیا ہے، کپڑے اگر نائلن کا نہ ہو، کپڑے کا موزہ ہو، تو آپ اس کے اوپر مسح کے جواز کے قائل ہیں کہ نہیں؟ سوال یہ کپڑے کی صنف میں سے تھے، اس کپڑے کی صنف، ظاہر بات. جورب ہی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی جو کپڑے کا بھی ہوا جائے. یعنی صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ یعنی جورب پہ بھی مسح کیا کرتے. ایک دو نہیں بتائے، امام ابو داؤد نے خود ابو داؤد میں 9 صحابہ کا نام لکھا ہے. تو مفتی صاحب کس بنیاد پر کہتے ہیں یعنی کہ آج کے جو نہیں تھے، یعنی بالکل جو یہ اس کمپنی کے اس حساب سے لیا جا رہا ہے؟ اللہ عالم بھائی کیا ہے ان کا. ظاہر بات اس وقت ہاتھوں سے عام طور پر بنائی جاتی تھی. آج تو یہ ہے، یہ نائلن یقیناً نہیں تھا، یقیناً نائلن نہیں رہا، لیکن کپڑا جس کو کہتے رہا تو آج بھی ہے. جی تو پھر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ وہ جو خفین ہے اس کے اندر جو مشقت پائی جاتی تھی، آج کی دور میں وہ مشقت نہیں پائی جاتی اس کو نکالنے. کون کہتا ہے نہیں پائی جاتی؟ آج تو یہ ساکس ایسے 1 منٹ میں نکالتے ہیں اور پہن لے سکتے ہیں. بھائی کپڑے کا موزہ جو ہے آج دیکھیے کس قدر بعض جو سخت ہوتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے. نکالنا دھونا ہے پریشانی کہ نہیں پریشانی ہے؟ وہ تو آپ ہر چیز میں لیں گے، ہر چیز میں. آج کل جو ہے سفر میں اتنی پریشانی ہے تو کیا مطلب آپ کہیں گے آج کا سفر کثر نہیں ہے؟ یہ عبارت نہیں، عبرت یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو علت تھی کہ مشقت کا پایا جانا، مشقت شدیدہ ہے، خفیفہ، اب اس کی تحدید کریں آپ. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو کوئی آدمی جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اسے مشقت نہیں لگتی ہے. آپ عادی ہو جائیں روزانہ اپنا موزہ نکالنے مشقت نہیں، لیکن جو نہیں نکالتا ہے اس کے لیے مشقت. جی یعنی یہ بھی دلیل بالکل صحیح نہیں ہے کہ اس وقت یعنی خفین پر مشقت ہوا کرتی تھی اور آج نہیں ہے. یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کوئی دلیل نہیں کہ ہاں بھائی وہ مشقت جس طریقے سے خفین میں تھی. اب ظاہر بات کسی میں آپ جوتے پہنتے ہیں، الگ الگ جوتے کے اندر بعض جوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پہن لیتے ہیں، بعض جوتے ہیں ان میں الی لگانی پڑتی ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہاں بھائی اس کو نکالنا اتارنا پڑتا ہے. یہ تو یہاں پر نالین کا جو حکم آیا یہ بھی اس پر بھی ہو سکتا ہے مسح؟ بھائی اس کے لیے کچھ شروط ہیں. میں اس پر مطمئن ہوں کہ اگر وہ بوٹ ہے، اسے ہوتا نہیں بوٹ پورے ٹخنے سے، جی ہاں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر مسح ہے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.